بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کی حالت دیکھ کے اور جو آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو تقریباً سبھی ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کا، مطلب لیکن آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے فلاں چیز تباہ کی تھی اور تم نے فلاں چیز تباہ کی تھی اس لیے تمہارا قصور ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، تمہارا قصور اس لیے کیونکہ تم نے فلاں چیز تباہ کی تھی، اور دونوں یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے فلاں چیزیں اس ملک کی اس شہر کی تباہ کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ مسئلے کے حل کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ مسئلہ ہی وہ خود ہیں، اور یہ بات وہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہ رہے کہ دراصل اس شہر کا مسئلہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ صحیح بھی ہیں تو وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسئلہ ہے، جس پہ احمد فراز کہتے ہیں کہ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے پاس ہے کون، آس پاس تو دیکھو۔ تو آس پاس دیکھیں گے تو وہی آگ لگانے والے، وہی لوگوں کو قتل کرنے والے، وہی پورا صوبہ جلانے والے، وہی غداری کی تنظیمیں بنانے والے آس پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ جو خود ہوتا ہے وہ پھر مسئلے کی بجائے کچھ اور سمٹمز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کی بحث وہاں پر ڈائیورٹ ہو جائے، اور یہ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ اور شہر کی کیا حالت ہے، شہر کی حالت دیکھ کے تو مجھے آج جان ایلیا کے 2 شعر یاد آ گئے کہ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوبناک صورت ہے، کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوبناک صورت ہے۔ اور شہر کے لیے اچھا دن کون سا ہوتا ہے، اس کو جان کہتے ہیں کہ یہ تو آشوبناک صورت ہے، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ تو یہ ہے ہم لوگوں کی خوشی کے گھر سے نکلے، واپس آئے تو کسی گٹر میں نہیں گرے تھے، گاڑی کسی نکلے ہوئے سریے سے پنچر نہیں ہو گئی تھی، ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا تھا ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ 10,000 روپے ایکسیڈنٹ کا فائن تو لیا جا رہا ہے، نہ ہی لیکن وہاں لین مارکنگ ہے، نہ ہی وہاں پہ ٹریفک سائنز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور نہ ہی یہ کہ اس کا ڈیزائن ایسا ہوا ہے کہ وہاں غلطی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اکثر ڈیزائن ایسے بنائے گئے ہیں کہ شاید ایکسیڈنٹ کو تھوڑا سا بڑھنے کا چانس دیا جائے، اور جو مردم شماری میں 2 کروڑ لوگ کم دکھائے گئے ہیں وہ واقعی کم ہو جائیں، شاید یہ کچھ اس طرح کی مثبت منصوبہ بندی کے لیے ڈیزائنز بنائے گئے۔ تو یہ شہر کا حال ہے، اور جو اس کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں اس بات پہ لڑ پڑے ہیں کہ فلاں لوگ تم نے مارے تھے، اور دوسرا کہہ رہے نہیں فلاں لوگ تو تم نے بھی مارے تھے، اور پھر دونوں آپس میں دل میں سوچ رہے ہیں کہ کہہ تو ہم دونوں ہی ٹھیک رہے، لیکن جو کہنا نہیں چاہ رہے وہ یہی ہے کہ اس شہر کو ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو یہاں کے ان گرون، یہاں سے محبت کرنے والے لوگ چلائیں گے، اور یہاں پہ آپ یقین کریں یہاں کی یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے لوگ اس قابل ہیں، یہاں کے پڑھے لکھے اداروں سے، یہاں تک کہ یہاں کے گلی محلوں سے میں رہنے والے لوگ اس قابل ہیں کہ پوری یوسی چلا سکتے ہیں، پورا شہر کے نظام کو چلا سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے۔ لیکن وہ موقع دینے سے ہوتا کیا ہے، وہ موقع دینے سے ہوتا یہ ہے کہ پھر شہر ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پورے ملک میں سٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ملک کے باقی لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، اشرافیہ کو مسئلہ ہے اس سے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو حکومت کے اندر بیٹھ کے کچھ نہیں کر پا رہے، اور یہاں پہ چھوٹی یوسیز دوسری جگہوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا تو نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے شاہ فیصل کالونی میں، تو میرے جو ایک جاننے والے رشتہ دار ہیں وہ اس وقت وہاں پہ منتظم تھے وہاں کے، تو وہ لے گئے نعمت اللہ خان کو، تو جو کونسلر تھے اس کو یہ تک پتہ تھا کہ فلاں گٹر کا ڈھکنا کب بدلنا ہے، فلاں نالے پہ گرل کب لگانی ہے، کسی گھر میں کیا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں نوکری کیوں نہیں ہے اب تک، یہاں تک بات ہو رہی تھی، شہر اتنا کنیکٹ ہو چکا تھا۔ پھر اگر دوسری پازیٹیو چیز یاد کریں تو مصطفیٰ کمال نے شروع کی تھی، وہ تھا آئی اون کراچی، اور آئی اون کراچی اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ شہر کے لڑکے ٹریفک جام میں خود کھڑے ہو کے ٹریفک ٹھیک کرا رہے ہوتے تھے، اور شہر میں ایک یونٹی سی آ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ دوبارہ زندہ ہو گیا، جس کو بہت عرصے پہلے زہر کے انجیکشن لگا کے نیشنلائزیشن کے نام پہ، غداری کے نام پہ، دوسری چیزوں کے نام پر مار دیا گیا تھا، وہ شہر دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔
تو پھر یہ ہوا کہ بھئی یہ دو گورنمنٹس کیوں سکسیزفل ہو گئی ہیں؟ اچھا، ایک کو لائے وہ سکسیزفل تھی تو انہوں نے کہا دوسرے کو لے آتے تاکہ یہ ثابت کریں نظام غلط ہے، لیکن وہ نظام اتنا اچھا تھا کہ وہ گراس روٹ لیول تک چلا گیا تھا کہ دوسرے نے بھی کام کیا، تو پھر اس نظام کو باقاعدہ سسٹمیٹیکلی برباد کیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ جو اشرافیہ ہے، جو بچے اپنے باہر نہیں بھیج پا رہی تھی اس پیسے سے، جو اپنا علاج یہاں کے سرکاری اداروں میں کرانے کی بجائے امریکہ میں نہیں کرا پا رہے تھے، جن کے پیٹ میں حرام نہیں جا رہا تھا، جن کو بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کو نہیں مل رہی تھیں، سب ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا، تو ان کو یہ ظلم ختم کرنا تھا اپنے اوپر سے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی جبلت ہے کہ جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے ظلم کو ختم کرے۔ تو اس پہ مجھے دوبارہ ایک نظم کے ایک مصرع ایک بند یاد آ گیا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، کبھی وہ وقت آئے گا، در و دیوار بولیں گے، اگر زندہ میں ڈالا تو پسِ دیوار بولیں گے، اگر لب سی دیے تم نے خاموشی بول اٹھے گی، اگر خنجر کو دھویا تو تمہاری آستینوں سے ہمارا خون ٹپکے گا، ہمارے خون کی خوشبو سرے بازار بولے گی، ہزاروں راز کھولے گی۔ یہ میرے خیال میں جو نظم ہے شاعر نے گل پلازا سے پہلے لکھی تھی، مگر اب وہ موسم آ گیا ہے جب کہنا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، اور شاید خون جو ہے وہ رنگ لانا شروع ہوگا۔ تو اس شہر کو اس شہر کا حق دینا پڑے گا، اس شہر کو اس شہر کا حق دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ صوبائیت کا رنگ نہیں دینا چاہتے ہوں تو اس شہر کو سٹی گورنمنٹ دے دیں، اگر اس کو سٹی گورنمنٹ نہیں دینا چاہتے ہوں تو اس کو وفاق کے انڈر کر دیں، اس کو کم سے کم اسلام آباد جیسا کوئی اسٹیٹس دے دیں، جبکہ اسلام آباد سے کہیں زیادہ آپ کو کما کے دے رہا ہے، اسلام آباد سے کہیں زیادہ اہم ہے یہ آپ کے لیے۔ اسلام آباد میں تو بلیک واٹر ٹائپ کی تنظیموں ہی پلی پھولی ہیں زیادہ تر، لیکن یہ کہ یہاں پر تو آپ کو ریونیو ملتا ہے، یہاں پر آپ کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، آپ جتنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں ان میں سے اکثر یہاں پہ بنتی ہیں، آپ جتنی مشینری استعمال کرتے ہیں ان میں سے اکثر یہاں پہ بنتی ہے، آپ جو چیزیں بناتے ہیں ان میں سے اکثر یہاں کے پانیوں سے جاتی ہیں، تو اگر یہاں آگ لگی ہوئی ہوگی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ آگ پھیل جائے گی، اور اس آگ کو پھیلنے سے روکیں اور اس آگ کو پھیلنے کی وجوہات کو ختم کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ تم نے اتنے مارے تھے، میں نے اتنے قتل کیے تھے، میں نے پورا صوبہ جلایا تھا، تم شہر بند کر دیتے تھے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ بھی علامتیں تھیں ان چیزوں کی کہ آپ نے سسٹم ٹھیک نہیں دیا ہوا تھا، تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا جو یہ سب کام کر رہے تھے۔ آپ سسٹم کو گراس روٹ لیول تک لے کر جائیں، آپ یو سیز کو، آپ ٹاؤنز کو، آپ پھر سٹی گورنمنٹ کو وہ کم سے کم وہ اختیارات جو نعمت اللہ خان صاحب کے پاس تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں کچھ اضافہ کر دیں، ان کو پولیس بھی دے دیں، ان کو ٹریفک پولیس بھی دے دیں، اور یہاں تک کہ لوکل ریلویز بھی دے دیں ان کو، کیونکہ یہ جب تک مکمل نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتی ہیں۔ میں اختتام اسی سے کر دیتا ہوں کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، یہاں پر بولنے والا ابھی موسم نہیں آیا، ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، یہاں پر بولنے والا ابھی موسم نہیں آیا، مگر موسم تو آئے گا، ضمیروں کو جگائے گا، ہر ایک معصوم کا چہرہ ہنسے گا، مسکرائے گا۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہتے۔